السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے بچوں، پارہ ام اور کتاب نکالیے، ہم جو ہے ہمارا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ گزشتہ کل ہم نے یہاں تک سبق پڑھا تھا، آج ہم آگے پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ، یہاں پہ ہم رک جائیں گے، پھر اِلیٰ سے ریپیٹ کریں گے۔ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلَام زبر فل، یا نون زبر ین، فلین ضا پیش زو، فلینظو، را لام زیر رل، فلینظر حمزہ نون زیر ان، فلینظر الان، سین الف زبر سا، فلینظر الانسان، نون پیش نو، فلینظر الانسان، حمزہ لام زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، فلینظر الانسان الا، تو زبر تو، عین الف زبر آ، طعا، میم زیر می، طعامی، ہا کھڑی ماد زیر ہی، طعامہ، آیت کریں گے تو طعامہ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، حمزہ نون زبر ان، نون الف زبر نا، انا، صاد زبر سو، بابا زبر بب، سبب، نون لام زبر نل، یہاں نون کو لام سے ملائیں گے تو یہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ نون لام زبر نل، سبب نل، میم الف ماد زبر ما، سببنا الماء، حمزہ زبر ا، سببنا الماء، انا سببنا الماء، صاد با زبر سب، بادو زبر بن، سبن، انا سببنا الماء سبن، سبن ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے آیت کرنے کے، وقف کرنے کے قاعدے میں پڑھا کہ اگر ہم دو زبر کے اوپر آیت کریں گے تو اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے، یعنی جہاں ہم آیت کرتے ہیں وہاں اگر لاسٹ حرف کے اوپر دو زبر ہے تو اس کو ہم آیت کریں گے تو وہاں الف مدہ لگائیں گے۔ اب یہاں پر بھی دیکھو، جہاں ہم کو آیت کرنی ہے، وقف کرنا ہے، وہاں لاسٹ حرف کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے، برابر، اس لیے یہاں ہم آیت کریں گے تو الف مدہ بڑھا دیں گے۔ سبن ہے، آیت کریں گے تو سبا، آیا سمجھ میں؟ انا صببنا الماء صبا،
ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا سامیم پیش سم میم زبر م ثم شین زبر س قاف قاف زبر قق شقق نون لام زبر نل یہاں نون کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے برابر. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا, یہ الف اسکپ ہو جائے گا. نون لام زبر نل شقق نل حمزہ را زبر ار شققنا الارض ضاد زبر ض شققنا الارض ثم شققنا الارض شین قاف زبر شق قاف دو زبر قن شقا ثم شققنا الارض شقا. یہاں پر بھی دیکھو ہم کو آیت کرنی ہے, وقف کرنا ہے, اور لاسٹ حرف کے اوپر کیا ہے, دو زبر آیا ہے. اس لیے یہاں پر بھی ہم آیت کریں گے تو دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے, یعنی دو زبر کی جگہ ہم الف مدہ پڑھیں گے. شقن ہے تو شقا اس طرح آیت کر کے پڑھیں گے. ثم شققنا الارض شقا. اب ہم قاعدے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے ضا آیا, اس لیے اکفا ہوگا, یہاں گننا کر کے پڑھیں گے. یہاں نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے سین آیا, اس لیے یہاں پر بھی اکفا ہوگا, گننا کر کے پڑھیں گے. یہاں سین الف زبر سا ہے, یہاں کھڑا زبر ہے, دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی الف مدہ ہے, عین الف زبر ہے, الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں نون کے اوپر تشدید ہے, اس لیے نون مشدد گننا ہوگا, اور ساتھ میں الف مدہ بھی ہے, اس لیے نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھیں گے, گننا بھی کریں گے. یہ مد متصل ہے, اس لیے کہ مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے, اسی لفظ کے اندر ہے, اس لیے مد متصل ہوگا. یہاں میم کے اوپر تشدید ہے, اس لیے میم مشدد گننا ہوگا. یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے, اس لیے را کو پور پڑھیں گے, منہ بھر کے پڑھیں گے, اور ایسا منہ بھر کے پڑھیں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. چلیے اب کتاب نکالیے, ہم کتاب پڑھیں گے. گزشتہ کل ہم لوگوں نے نماز کا سبجیکٹ پڑھا تھا, اور میں نے دعائے قنوت جو ہے آپ کو سبق میں دیا تھا کہ دعائے قنوت جو ہے آپ کو 1 لائن 1.5 لائن یاد کرنی ہے. آج ہم اسلامی معلومات کا سبجیکٹ پڑھنے والے ہیں. تو اسلامی معلومات میں پیج نمبر 100 اسلامی معلومات میں 3 سبق ہمارے پورے ہو چکے. آج ہم سبق نمبر 4 پڑھنے والے ہیں. 3 سبق اسلامی معلومات میں ہمارے پورے ہو چکے ہیں. آج ہم سبق نمبر 4 پڑھنے والے ہیں, لیکن پہلے ایک مرتبہ سبق نمبر 3 کا ریویژن کر لیتے ہیں. سوال: سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے. سوال: کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آیا ہے. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. سوال:
حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا نام بنیامین ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند، سورج اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سبق نمبر 3 جو ہے ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے حاکم تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہے؟ حاکم بنایا تھا، بادشاہ بنایا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی کیا تھے؟ حاکم تھے۔ حاکم کا مطلب بادشاہ تھے۔ اب وہ کس جگہ کے بادشاہ تھے؟ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے کنٹری، اور مصر جو ہے وہ کنٹری کا نام ہے۔ تو مصر نام کی جو کنٹری تھی، جس کو آج ایجپٹ کہا جاتا ہے، وہاں کے حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ حاکم تھے۔ پوری ایجپٹ کنٹری کو، پوری مصر کنٹری کو اور پورے ملک مصر کو کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام چلاتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کنٹری کا بادشاہ بنایا تھا۔ سوال: جس اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے۔ پھر جب وہاں رہنا دشوار ہو گیا، دشمنوں نے ہمارے نبی کو بہت ستایا اور وہاں رہنا دشوار ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی۔ اب جس اونٹنی پر ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی تھی اس کا نام کیا تھا؟ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جس اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام قصوہ تھا۔ کیا تھا؟ قصوہ۔ تو یہ سبق نمبر 4 کے 2 سوال آپ کو یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے حاکم تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم تھے۔ ایجپٹ جو کنٹری ہے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ بادشاہت کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال: جس اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ تو جس اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام قصوہ تھا۔ اونٹنی تو معلوم ہے نا، اونٹنی مطلب کیمل۔ کیمل کے اندر جو اونٹ ہوتا ہے، فیمیل ہوتا ہے، اس کو اونٹ کہتے ہیں، اور کیمل کے اندر جو فیمیل ہوتی ہے اس کو اونٹنی کہتے ہیں۔ برابر؟ تو یہ سبق نمبر 4 آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ 2 سوال۔